نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اور آج کا عنوان ہے نشانی نمبر 4، آسمانوں کی پیدائش۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے خدا سے ملاقات اس پروگرام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی جائے، جس طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان نماز کے دوران ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ گویا کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو جو قرآن پاک میں ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں درج ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ سو عزیزان محترم، اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے 3 نشانیاں بیان کر چکا ہوں، جن میں سے پہلی 2 نشانیاں میری ذاتی ریسرچ پر مبنی ہیں، سائنٹیفک ریسرچ پر مبنی ہیں۔ پہلی نشانی جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری پر میرے اعتراضات ہیں، اور دوسری نشانی بگ بینگ تھیوری کے مقابلہ میں میری اپنی پیش کردہ تھیوری بگ واٹر سفیئر تھیوری ہے، جو میں نے سورہ ہود کی آیات کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین کی پیدائش ہے۔ یہ 3 نشانیاں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج چوتھی نشانی آسمانوں کی پیدائش آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ سو عزیزان محترم، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مستقر کے طور پر پیدا کیا، یعنی یہ انسان کے مستقل رہنے کی ایک جگہ ہے۔ یہاں اس کے زندہ رہنے کے لیے لوازمات فراہم کیے جانے تھے، ضروری چیزیں فراہم کی جانی تھیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے پیدا کی ہیں، اس کی بہبود کے لیے پیدا کی ہیں، اس کے زندہ رہنے کے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ اچھے انداز سے انسان زندگی بسر کر سکے اور پرامن اور خوشحال رہ کر میری بندگی اور عبادت بھی کر سکے۔ سو عزیزان محترم، انہی لوازمات میں سے، انہی ضروری چیزوں میں سے، انہی لوازمات میں سے آسمان کی پیدائش ایک ضروری عمل تھا، کیونکہ اجرام فلکی یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہ تھی، زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی۔ بس اللہ عز و جل نے زمین کے ساتھ ساتھ 7 آسمان بھی پیدا فرمائے، اور سب سے نیچے والے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرام فلکی سے زینت بخشی۔ عزیزان محترم، عظیم آبی قرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ میری طرف سے پیش کی جانے والی ایک تھیوری ہے جو میں نے بگ بینگ تھیوری کے مقابلہ میں قرآنی آیات سے ثابت کی ہے اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں بگ واٹر سفیئر تھیوری عظیم آبی قرہ کے حوالہ سے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب تھوڑی سی باتیں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عظیم آبی قرہ میں شروعات میں ابتداءً جب تبخیر کا عمل شروع ہوا تو تبخیر کے اس عمل سے ابتدائی خلا یا آسمان یعنی پریمیٹیو سکائی، ابتدائی آسمان وجود میں آیا، اور آبی بخارات کے ننھے قطرے باہم مل کر بڑے قطروں کا روپ دھارنے لگے آبی بخارات کے عمل سے، اور اس طرح آبی بخارات کے جھنڈ وجود میں آئے، بہت بڑے بڑے جھنڈ وجود میں آئے۔ ان جھنڈوں کے باہم ٹکرانے سے آسمانی برق یا آسمانی بجلی پیدا ہوئی، اور اس برق کے شرارے عظیم آبی قرہ میں گرتے رہے، مسلسل گرتے رہے، اور اس طرح عظیم آبی قرہ کا درجہ حرارت بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ عظیم آبی قرہ کے بعض حصے جوش کھانے لگے، اور ان میں برق پاشیدگی یعنی الیکٹرولائزز کا عمل شروع ہو گیا، برق پاشیدگی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس عمل کے نتیجہ میں ہم جانتے ہیں جو
स्टूडेंट साइंस पढ़े हुए हैं, जो हजरात साइंस पढ़े हुए हैं, साइंस को जानते हैं, जिन्होंने साइंस का इल्म हासिल किया, उनको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल जब होता है तो पानी दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाता है, तहलील हो जाता है, डीकम्पोजिशन ऐसे कहते हैं, पानी की डीकम्पोजिशन, पानी की तहलील। तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तहलील होने लग गया, डीकम्पोज होने लग गया। इब्तदाई खला या आसमान या प्रीमिटिव सकाई अजीम आबी कुर्रा की तबखीर से वजूद में आया था मेरी थ्योरी के मुताबिक। इसलिए सातवें, छठे, पाँचवें, चौथे, तीसरे और दूसरे आसमान पर अजराम फलकी यानी सितारों, सैयारों और चांदों का कोई वजूद नहीं है। बर्फ़शीदगी का अमल तबखीर के बाद शुरू हुआ। उस वक्त तक अजीम आबी कुर्रा का कुछ हिस्सा तबखीर हो चुका था और खला में आबी बुखारात धुएं की सूरत में मौजूद थे। जी हाँ, कुरान पाक ने खला में आबी बुखारात के धुएं के इस मंजर को सूरह हामीम सजदा में बयान फरमाया, और भी कई जगह है सूरह हामीम सजदा में बयान फरमाया। और कुरान पाक ने ये मंजर किस तरह बयान फरमाया, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कुरानी आयात आप हजरात के सामने और उनका तर्जमा अगले एपिसोड में बयान करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।